السلام علیکم، میں مسرت سلطانہ آپ کی خدمت میں اور اپنی کہانیوں کو سننے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اور پچھلی کہانی جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی تھی اس کا عنوان تھا 3 لفظ، وہ 3 لفظ۔ تو آج اس کہانی کو پورا کرنے کا وقت ہے۔ امید ہے آپ اسے سراہ کر میری ہمت افزائی کریں گے۔ کہانی رمشا کی تھی جو بیمار ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے اتنا ڈس ہارٹ ہوئی کہ اپنے گھر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ شوہر نے بہت زیادہ کوشش کی کہ معاملے کی نوعیت کو سنبھالے، مگر رمشا کی عزت کو گوارا نہ ہوا۔ اور آج اس واقعے کو گزرے 20 سال ہو گئے ہیں۔ اب کیفیت یہ ہے کہ جگر کے معاملات تو ٹھیک ہو گئے ہیں تقریباً، مگر یادداشت نے کام چھوڑ دیا ہے۔ دماغ نے اتنی بے رخی اختیار کی ہے کہ ڈاکٹر کے حساب سے، ڈاکٹر بھی کیا، گھر والوں کے حساب سے اس کو کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ گھر کا عجیب ماحول بن جاتا ہے۔ سگا بھائی اسپتال لایا تھا اور بہن بھی ساتھ تھی۔ بہن سے ڈاکٹر نے کیس ہسٹری لی تو اس نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، میں تو ابھی ساتھ آئی ہوں بہن کے، بھائی سے معلوم کیجئے، مجھے کچھ علم نہیں ہے ان کے معاملات کا، کیونکہ میں خود فیملی والی ہوں، اس لیے آنا جانا بھی کم ہوتا ہے۔ پھر کیا تھا، بھائی نے بھی ڈاکٹر سے کہا کہ جو کچھ کہیں ان کی بات کا یقین مت کیجیے گا، یہ سب غلط باتیں بتاتے ہیں۔ بھائی کی بتائی ہوئی ہسٹری کو صفحات پر منتقل کرنے کے بعد جب بھائی مطمئن ہو گئے تو کسی کام سے چلے گئے، اور بہن کو بھی ڈاکٹر نے یہ کہہ کے باہر بھیج دیا کہ مجھے ان کا چیک اپ کرنا ہے، آپ ذرا باہر چلے جائیے۔ بہن کے جانے کے بعد رمشا نے اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ کر تمام چیزیں نکال کر ڈاکٹر کو دکھائیں، اور ایک ایک پرچے پر اسے پتا تھا یہ کیا لکھا ہوا ہے اور کس تاریخ کو کیا واقعہ پیش آیا تھا اور کب یہ ٹیسٹ ہوئے تھے اور اس کا رزلٹ کب آیا تھا۔ تمام چیزیں ڈاکٹر دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ عجیب سی کیفیت تھی، خود ڈاکٹر کی بھی عجیب سی کیفیت تھی کہ اللہ، یہ کیسا وقت آ جاتا ہے کہ ایک انسان جس سے اتنی بھرپور صلاحیتیں ہوں اور ان صلاحیتوں کو کام میں بھی لایا ہو، معاشرے میں ایک اچھی زندگی گزاری ہو، پھر اچانک سے وقت اتنی تیزی سے بدلتا ہے کہ اپنے خونی رشتے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ عجیب سی بات ہے، بہت دل دکھتا ہے، مگر کیا کیجیے۔ کیا کر سکتا ہے انسان سوائے دل میں اداس ہونے کے یا
افسوس کرنے کے، بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا وقت کسی پر نہ ڈالے۔ بس میں آپ لوگوں سے بھی التجا کرتی ہوں کہ اچھے وقتوں میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور اللہ پاک سے یہی دعا کیا کریں کہ اے اللہ کوئی ایسا وقت نہ ڈالنا جسے ہم برداشت نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ زندگی کو آسان کرے اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اتنی مہلت دے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں۔ اور جب تک انسان دوسروں کے کام آ سکتا ہے تو اس کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب لاچار ہو جاتا ہے تو سب کی آنکھیں پھیر جاتی ہیں۔ بس یہی التجا ہے آپ لوگوں سے کہ سب کے لیے دعائے خیر کیجیے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ انشاءاللہ اگلی کہانی کے لیے ہم پھر سے حاضر ہوں گے۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے لائک کیجیے، اس سے میرا حوصلہ بلند ہوگا۔ انشاءاللہ میں آپ کو سچی کہانیاں، بہت ساری کہانیاں جو انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی، میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ و ناصر۔